بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 51واں سبق ہے کلمہ توحید کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے نام، اس کی صفات کو ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم توحید اسماء و صفات میں شرک کی کیا شکلیں ہیں، شرک کس طریقے سے پایا گیا پہلے اور اب بھی کس شکل میں موجود ہے جو اسماء و صفات کے ضمن میں آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آج کے ٹاپک میں اور پچھلے والے جو شرک پر ہم نے بحث کی ہے اس میں فرق سمجھ لیں ذرا۔ ٹاپک کیا؟ شرک فی توحید اسماء و صفات۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حقوق یعنی حق جو اس کا عبادت ہے الہ پر جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو الوہیت میں جو شرک پایا جاتا تھا پہلے اور آج کے وقت میں اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ الوہیت میں شرک کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اس پر ہم نے تفصیل کے ساتھ الوہیت پر بحث کرتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب ہم شرک کو دیکھیں گے، چونکہ اللہ کے ذات، اس کے نام، اس کے صفات پر اس میں بحث کی جاتی ہے اس توحید کی قسم میں، تو اب ہم اللہ کی ذات میں کس طریقے سے لوگ شریک کر رہے ہیں، الشرک فی الذات، اسی کو آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ کی ذات میں شریک کیا گیا، پہلے بھی اور آج بھی شرک ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ کے ناموں میں کیسے شرک پایا جاتا ہے، اس کے صفات میں کیسے شرک کیا جا رہا ہے، اس کو بھی الحمدللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے الشرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اس بات کو جان لیا ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں بہترین بیان ہے، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے کچھ لکھا ہے۔ ذات میں شرکت کی نفی بھی کی گئی ہے اور سورہ اخلاص میں، اور ذات میں یکتائی اور تنہائی کو بھی اللہ کی واضح کیا گیا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ اس سے پہلے میں ان آیتوں پر آپ کے سامنے گفتگو کروں، آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے شرک کیسے اللہ کی ذات میں پایا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافی تفصیل اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ ایک آیت اس کے سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے ایک اور دو آیتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لوگوں نے رحمان کے جو بندے ہیں فرشتے ان کو عورتیں بنا دیا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیا ہے، فرشتوں کو بیٹیاں، پھر ان کی عبادت کرتے، ان کے لیے عبادت کے سارے مراسم انجام دیتے تھے اللہ کی بیٹیاں بنا کر کے۔ سورہ اخلاص میں اس بات کی نفی کی گئی، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد کا معنی کیا ہے؟ اس نے کسی کو جنا نہیں، تو بیٹیاں اس کے کیسے ہو سکتی ہے؟
اس کے بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ اس نے کسی کو جنا ہی نہیں؟ ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے لم یلد میں، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ تو اس کی ذات سے کچھ نکلا ہے اور نہ اس کی ذات کے اندر کوئی باہر سے کوئی چیز آئی ہے۔ یہی صمدیت ہے۔ احدیت اور صمدیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یکتا اور تنہا بے نیاز مانا جائے، اس لحاظ سے کیونکہ اولاد یہ انسان کی کمزوری ہے، مخلوق کی کمزوری ہے، وہ اس کی طرف مجبور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے نقص پاک ہے۔ اور اگر وہ اللہ رب العالمین کسی کی اولاد ہو تو پھر اس کا مطلب پہلے نہیں تھا، جب اس کا ہم ثابت کریں گے کہ وہ پیدا نعوذ باللہ ہوا تو اس سے پہلے نہیں تھا، جبکہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے آخر ہے، اس لیے حادث پہلے ایسا نہیں کہ نہیں تھا۔ فرشتوں کو بیٹیاں مشرکین مکہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن بیٹیوں کے تعلق سے اگر ان کو خبر دے دی جائے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے بگڑ جاتی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے لیے کوئی بھی چیز انسان بول دے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کی توہین نہیں ہے۔ جن بیٹیوں کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے ان بیٹیوں کو ثابت کرتے ہو۔ قرآن میں اس بات کو اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، ارے ان سے پوچھے تو صحیح، اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ام لہ البنات ولکم البنون، اس کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق کو بیٹیاں بنا دیا اور اپنے لیے بیٹے منتخب کر لیا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان کو بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی خبر کی تو غصے سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتی ہے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سوچتے ہیں کیا تو اس کو ذلت کو ہمیشہ باقی رکھیں، اس کو مٹی کے اندر دبا دیں، ایسا بھی وہ کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے لیے وہی بیٹیاں تم ثابت کر رہے ہو، اللہ کی توہین ہو جائے اس پر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی چیز آج بھی موجود ہے، اللہ کی توہین نعوذ باللہ ہوتی ہے، ایسے ایسے عقیدے لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وسیلے کے ساتھ سنے اور یہ بغیر وسیلے کے سنتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت اور حاجت ہے وسیلے کی سننے کے لیے، لیکن ان کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کو ڈائریکٹ آپ پکار سکتے ہیں، یا غوث المدد۔ اللہ کے لیے وسیلے کی ضرورت، اللہ کی توہین ہو رہی ہے، اس پر کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا۔ لیکن جن کو انہوں نے بیچ میں واسطے اسباب بنائے ہیں ان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، جس کو یہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ انہوں نے بنایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے، پھر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانا۔ کہا انہوں نے تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے دیکھیے، اولاد جو ہوتی ہے باپ کا حصہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اور اسی وجہ سے میں نے ایک آیت یہ لکھی ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اس کا جز اور حصہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندے جو مخلوق ہیں اللہ کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خالق ہے۔ اگر اللہ کا حصہ یہ ہو جائے تو عبادت کرنے والا کون ہے؟ معبود کون ہے؟ ساجد کون ہے؟ مسجود کون ہے؟ اس کا کوئی فرق پتہ چلے گا؟
تو اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے مانا. اللہ نے ان کو بھی سمجھایا قرآن میں, ان کو بھی بتایا کہ دیکھو لا تغلو فی دینکم, اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو, حد سے نہ بڑھ جاؤ. ولا تقولوا الا علی اللہ الحق, اور اللہ کے ذمہ جو حق ہے وہی بولو, اپنی طرف سے کچھ نہ بولو. ولا تقولوا ثلاثہ, اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ تین میں کا ایک نہ کہو. انہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے, باپ بیٹا روح القدس, یہ بھی ان کا عقیدہ رہا, وہ بھی اللہ کی ذات میں انہوں نے شریک کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسلہ, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور تین میں کا ایک اس کو نہ مانو, نہ بناؤ. انتہوا خیر لکم, رک جاؤ, تمہارے لیے اسی کے اندر خیر ہے. انما هو الہ واحد, وہ صرف تنہا اکیلا معبود ہے, اس کے لیے اولاد کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. انا یکون لہ ولد, اس کے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. ولم تکن لہ صاحبہ, اس کی تو بیوی بھی نہیں ہے. قرآن منع کر رہا ہے اس بات کو. اللہ کے لیے مشرکین نے بیٹیاں فرشتوں کو مانا, یہود و نصارہ نے عزیر علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہ ان تینوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا, اس کا حصہ بنایا. اس کا حصہ بنانے کا مطلب اس کو شریک قرار دینا ہے. وہ اس زمانے میں ہوا, ہمارے یہاں پر بھی شکلیں بدل بدل کر آیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آپ نے بیان فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, تم ضرور اپنے سے پہلے قوموں کی پیروی کرو گے, جیسے ایک بالش دوسرے بالش کے, ایک جوترا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا, ایسے ہی چلو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہود و نصارہ, کہاں یہود و نصارہ, اور کون؟ کہا تم بھی ویسے ہی چلو گے. تو ہمارے یہاں بھی لوگ پیچھے نہیں رہے ہیں. اس کو اب ہم دیکھیں گے. کچھ عقیدے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھے ہیں. یہ دین تصوف ہے, دین اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور جتنا خانقاہوں کا, مزارات کا, جتنا بھی سسٹم آپ کو پوری دنیا کے اندر دکھ رہا ہے, وہ سب دین تصوف کا حصہ ہے. دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ بالکل پیرلل ایک الگ دین ہے, دین تصوف. اور ہم چاروں طرف سے اسی کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں, تو ہم کو اس کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ آخر دین تصوف ہے کیا, اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ کیسے شریک کیا جاتا ہے. آج اس بنیادی نقطے کو سمجھ لیجئے. تصوف کے اندر تین عقیدے گڑھے گئے ہیں. وحدت الوجود ابن عربی, جو ان کا سب کا شیخ ہے صوفیوں کا. دوسرا وحدت الشہود, فنا فی اللہ بھی اس کو کہتے ہیں, مجذوب بھی اس قسم کے گھومتے ہیں. اور پھر انہی میں ایک تیسرا ہے حلول کا عقیدہ. ان عقائد کی روشنی میں اللہ رب العالمین کو کس طریقے سے انہوں نے ذات میں شریک کیا ہوا ہے, اس کی تفصیل آپ سمجھنے کی کوشش کریے گا. اور جتنا انحراف پایا جاتا ہے, شرک کی دوسری جتنی شکلیں پائی جا رہی ہیں, وہ یہیں سے شروع ہو رہی ہیں. پھر برابر میں ایک میں نے اور لکھا ہوا ہے, اس کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. تصوف میں وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ وحدت الوجود کا مطلب وجود کا ایک ہونا, یعنی اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی وجود ہے, بس ایک ہی وجود ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, اپنے نفس کو پاک کرتا ہے, تو پھر اس کو کائنات کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے. ہر چیز میں اس کو اللہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک اصل وجود کا اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک وجود ہے, باقی کوئی وجود نہیں. جو کلمہ آپ نے پڑھتے ہیں آپ, لا الہ الا اللہ,
جس کے لیے سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کی تعلیم کے لیے، یہ کہتے ہیں یہ کلمہ تو عام لوگوں کا ہے، ہمارا کلمہ تھوڑی ہے یہ، لا الہ الا اللہ یہ تو عام لوگوں کا ہے، بگنرز جو کچھ نہیں جانتے، بہت دینی معاملات ان کے بہت مختصر ہوتے، کچھ نہیں دین کو سمجھتے، بالکل بنیاد پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کا ہے یہ کلمہ۔ ان لوگوں کا کلمہ کیا ہے؟ جو ان مراحل کو طے کرتے ہیں، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہے۔ اور ابن عربی کہتا ہے ایسی ایسی باتیں اشعار میں لکھی ہوئی ہیں آپ کو سامنے بیان بھی نہیں کی جا سکتی ہیں۔ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا، یہ کتے اور خنزیر ہمارے الہ ہیں۔ وَمَا اللَّهُ إِلَّا فِي رَاهِبٍ فِي كَنِيسَةٍ، اور جو کنیسہ کے اندر جو راہب ہے وہ بھی تو اللہ ہی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہ سب کچھ اور بھی نہ جانے کیا کیا خرافات لکھی ہوئی ہے، ایک شعر میں نے آپ کو دی، اس وجہ سے کہ سب کچھ جو دکھ رہا ہے وہ سب اللہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اور یہ دین تصوف اور صوفیت کی بنیاد ہیں۔ یہ جب انسان عبادت و ریاضت کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے وحدت الوجود کے، تو اس کو کائنات کی ہر چیز اللہ نظر آنے لگتی ہے۔ کائنات میں، کائنات پوری کی پوری جہاں بھی دیکھو اللہ نظر آ رہا ہے اس کو۔ اس کے آگے مزید عبادت میں وہ ترقی کرتا ہے اور محنت و مشقت کرتا ہے، تو وحدت الشہود کے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ اس کو فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں، مجذوب بھی کہتے ہیں، جذب ہو جانا، اللہ میں فنا ہو جانا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ اللہ کی ہستی میں داخل ہو جاتا، مل جاتا ہے، وہ مدغم ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی ہستی اللہ کی ہستی کے اندر مل جاتی ہے، مدغم ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ ایک ہو جاتا ہے۔ اسی کو فنا فی اللہ، یہ اللہ کے اندر فنا ہو گئے ہیں، یہ مجذوب ہو گئے ہیں، جذب ہو گئے ہیں، اللہ غرق ہو جانا۔ یہ اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں یہ باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کون ہے، ان کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی لیے کہتے ہیں وہ۔ اب آپ دیکھیں اس مرحلے کے بعد تیسرا مرحلہ دیکھیں کیا ہے۔ بندہ اللہ کی عبادت کرتا، ریاضت کرتا، ہر چیز اس کو اللہ نظر آنے لگتی، پھر اور اوپر ترقی کرتا ہے تو اللہ کے اندر مدغم ہو جاتا وہ، پھر اور اپنے دل کو بالکل صاف پاک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر خود آ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے حلول۔ ابھی تو بندہ چڑھ رہا تھا نا، اسی لیے یہ بندہ چڑھ رہا ہے وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول۔ اب پھر حلول یہاں پر ہو جاتا ہے کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ سب سے پہلا اس عقیدے کو ماننے والا حسین ابن منصور حلاج، جس کو دین تصوف میں بہت اونچا مقام دیا جاتا ہے، اس کو بہت سارے بڑے بڑے القاب سے بھی اس کو نوازا جاتا ہے، آپ کے شہر میں بھی۔ اس نے کہا انا الحق، میں حق ہوں، اللہ ہوں۔ اور کسی نے کہا سبحانی سبحانی، میری ذات پاک ہے، میری ذات پاک ہے، ما اعظم شانی، میری کیا ہی شان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنے لیے۔ جب یہ عقیدے دین تصوف کے اندر، اب پھر اسی میں اور اسٹیجز ہیں، کوئی قطب بن رہا ہے، کوئی ابدال بن رہا ہے، کوئی غوث کے مرتبے پر فائز ہو رہا ہے، غوث بننا ہے، یہ مراتب ہیں۔ اس کے حساب سے کیا ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی داخل کر رہے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، کوئی چیز نہ تو اس کے اندر آئی ہے اور نہ اس کے اندر سے کوئی چیز باہر گئی، کوئی بھی اس کا حصہ جزئی نہیں، یہ باطل عقیدہ۔ اب اس عقیدے کی خرابی آپ دیکھیں کیا ہے، اس عقیدے کی خرابی یہ ہے جن کے تعلق سے مان لیا گیا کہ جو ان مراتب پر فائز ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا سیدھا، جب اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے تو اللہ جیسی صفات ان کے اندر مان لی گئی۔
اور پھر جو عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان کے لیے کی جانے لگی. ان کی عبادت اگر اس لحاظ سے کی جائے تو ان کی عبادت نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت ہے وہ. اس لیے سجدہ بھی ہو رہا ہے, جھک بھی رہے ہیں, طواف بھی ہو رہا ہے, اعتکاف بھی ہو رہا ہے. اسی لیے کیونکہ جب وہ مان چکی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان میں آ گئی ہے یا یہ اللہ کی ذات میں مدغم ہو گئے ہیں, تو ان کی عبادت اللہ ہی کی عبادت ہے. اور اس سے بڑھ کر کے عقیدہ یہ کہ یہ پردہ کر کے جاتے ہیں, ان کا انتقال نہیں ہوتا میرے بھائی, موت نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو جو متصور کر چکے ہیں نا, اللہ کے لیے تو ایسا نہیں ہے. وہ ظاہری لفظوں میں نہیں کہہ سکتے لیکن یہ عقیدہ کہہ رہا ہے, یہی کہہ رہا ہے وہ. اسی لیے آج دیکھ رہے ہیں کہ برسا برس ہو گئے, اس کے باوجود سب کچھ ان کے ساتھ انجام دیے جا رہا ہے. وہ مراسم عبادت انجام دیے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کا حق ہیں, جو توحید الوہیت کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے. اب جب اللہ رب العالمین کی وہ صفات متصور کر لی گئیں تو پھر مشکلیں بھی یہ حل کر رہے ہیں, حاجتیں بھی پوری یہ کریں گے, کیونکہ بھائی اب فرق کیا رہ گیا, دونوں ذات ایک ہی ہو گئیں. اور ایک بہت بڑا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ خبر میں آپ کو صرف ایک سوال ہوگا, اور حدیث بھی اس نے پیش کیا بخاری کے اندر, باقی اس کے خلاف کئی احادیث کے اندر 3 اور 4 سوال کی ذکر ہے. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی سوال, ایک ہی تو ہے سب کچھ. اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو اندر بند ہو کر کے دیکھا تو ایک ہی تھا دونوں, نعوذ باللہ من ذالک, ایک ہی ہے. تو ایک سوال کیا جائے گا, اس کا مطلب ہے ہی ایک وجود, وحدت الوجود کی روشنی میں وہ کہہ رہا ہے ایک ہی وجود ہے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر اتر پڑا ہے, مدینے میں مصطفیٰ ہو کا شعر نہیں ہے. اور ایک صوفیوں کا شعر کیا ہے, شعر اس طریقے کے مجھے یاد ہوتے نہیں جلدی, اس لیے گڑبڑ ہوگا. یہ شریعت کا خوف ہے, ورنہ یہ کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ اسی بنیاد پر کہا کہ اس نے ایک سوال ہوگا, ایک سوال ہوگا, اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کیونکہ وحدت الوجود میں ایک ذات مانی گئی ہے. یہ سب کے سب باطل اور خرافات اور واہیات ہے یہ, اور یہ اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے ایک دوسری توحید بیان کی گئی ہے. یہ کلمہ, اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سارے انبیاء کو اللہ نے بھیجا. قرآن میں یہی کلمہ ہے. وہ کہتے نہیں کلمہ یہ نہیں ہے, یہ تو عام لوگوں کا, خاص لوگوں کا, لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. ہر ایک چیز میں, ہر کنکر میں شنکر, جو وہاں ان کے یہاں پر ہندو اوتار کا جو عقیدہ ہے, نروان کا عقیدہ جو بدھسٹوں میں ہے, وہی سب چیز پرانی سب لوٹ کر کے آ گئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پہلوں کی نقش قدم پر چلو گے. اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر یہ شرکت ہو رہی ہے, اس کی ذات کو آگے پیچھے لے کر کے آیا جا رہا ہے, اور اس طریقے سے حصہ اور جز بنایا جا رہا ہے. جز ہی تو بنایا جا رہا ہے, داخل ہو جانا یا داخل کرنے حصہ بن جانا. اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے. ان الانسان لکفور مبین, انسان بڑا ہی ناشکرا ہے, واضح ناشکرا ہے اور کفر کرنے والا ہے, جو اس نے اللہ کے بندوں کو ہی اس کا جز اور حصہ بنا لیا ہے. اسی کی کرامتیں آپ کو دیکھنے کو آج چاروں طرف مل رہی ہیں. اگر آپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں آپ ان کو نہیں سمجھ پاؤ گے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے ان کو آپ سمجھ لو. ارے یہ تو بہت پہنچے ہوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت پہنچے ہوئے بھائی, یہ تو فنا فی اللہ ہے, دنیا سے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں. یہ تو اگر شراب بھی ان تصوف کے یہاں پر کوئی پی رہا ہے تو شراب نہ کہو اس کو, وہ وجد میں ہے, وہ سکر اور نشے میں ہے, اللہ سے اس کے یاد میں غرق ہو چکا ہے. وہ اس پر جو ہے صوفیزم اور اسلام میں ایک ٹاپک کر چکا ہوں, اس میں تفصیلات وغیرہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی ذات میں اس طریقے سے بھی شرک کیا گیا. اور ایک پوائنٹ, یہودیوں نے, نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنایا, مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا. آج ہمارے ہاں پر یعنی
तसव्वुफ़ और सूफ़ियों का अक़ीदा नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या मतलब है इसका नूर मिन नूरिल्लाह का? अल्लाह के नूर का एक हिस्सा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नूर का हिस्सा, अल्लाह के नूर में से एक हिस्सा हैं। आप बताइए, अल्लाह ताला ने यही कहा इन ज़ालिमों ने अल्लाह के बंदों को उसका जुज़ और हिस्सा बना लिया है। कैसे हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम पहलों के नक्श कदम पर चलोगे। वहाँ बेटा बेटी बनाया उन्होंने, यहाँ पर नूर में से ही हिस्सा निकाल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया गया। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को नसीहत करके क्या गए थे? क्या नसीहत करके गए थे? ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुन फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु। देखो, मुझे ऐसे हद से नहीं बढ़ाना जैसा कि ईसाइयों ने ईसा इब्न मरियम को हद से बढ़ा दिया, वैसा तुम मुझको हद से नहीं बढ़ाना। मैं अल्लाह का बंदा उसके रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहो। ये कहाँ से लेकर के आए मेरे भाई? अल्लाह के नबी ने अपने आप को अल्लाह का नाऊज़ु बिल्लाह हिस्सा नहीं कहा। और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो हम पढ़ रहे हैं, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे, आप खाना भी खाते थे, आपके बच्चे भी थे, बीवियाँ भी थीं आपके। क्या तसव्वुर कर सकते हैं? शर्म आनी चाहिए बोलने से पहले। लेकिन क्या है, इस दीन तसव्वुफ़ के अंदर क्या है, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ। अब जब ये अक़ीदे जो कुरान मुक़द्दस के अंदर गुमराह कुन बयान किए गए हैं, वो बयान किए जाते तो कहते ये तो भाई काफ़िरों के लिए आयतें थीं, ये तो अल्लाह वाले हैं। और अल्लाह वालों को आपने क्या समझा हुआ है? देखो, आप अक़ीदे वहदतुल वजूद, वहदत शुहूद और हुलूल की नज़र से देखें, आपने क्या समझा हुआ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को खिलवाड़ बना दिया। वहदतुल वजूद की वजह से खालिक और मखलूक के फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया कि जो कुछ है वो सब अल्लाह है। इसका मतलब मखलूक कहाँ गई? फिर मखलूक और खालिक का फ़र्क ख़त्म। और हुलूल की वजह से आबिद और माबूद का फ़र्क ख़त्म कर दिया गया। अब भाई अल्लाह ताला जिसके अंदर हुलूल करके आ जाए, आप इबादत कर रहे हैं, अरे हिसाब क़यामत के दिन कौन देगा? हिसाब लेने वाला कौन है? देने वाला कौन है? तो इस वजह से ये सब के सब, पहले जो अल्लाह की ज़ात में शिरक हुआ, आज भी तसव्वुफ़ के हवाले से इस उम्मत के अंदर, मुसलमानों के अंदर शिरक मौजूद है। लेकिन लोगों की दिलों के अंदर इतनी मजबूती और गहराई के साथ दाखिल हो चुका है, उस पर बरसहा बरस गुज़र चुके हैं। आप कितना भी अल्लाह की तौहीद को बयान करें, उस तौहीद का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वजह यही है कि इस तौहीद जो तसव्वुफ़ ने उनको बयान की है, उस तौहीद का असर उनकी ज़िंदगी पर पूरा है। इसलिए वो अल्लाह की तौहीद को समझने को हरगिज़ तैयार नहीं होते। कुरान मुक़द्दस से दूर किया गया, इसकी वजह यह है कि इस अक़ीदे गुमराह कुन अक़ीदों पर क्यों आए हैं लोग? अल्लाह की किताब से दूर कर दिया गया, उसमें गौर फ़िक्र तदब्बुर से दूर कर दिया गया। लिहाजा नतीजे में इसी गुमराह कुन अक़ीदे और अल्लाह की ज़ात में शिर्क के ऊपर वो कायम हैं। लिहाजा अल्लाह की ज़ात में शिर्क कल भी हुआ और आज भी हो रहा है। शक्लें बदल गई हैं, काम नतीजा वही है जो उन लोगों के यहाँ पर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलालहू की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।